شہادت کے عنوان سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں شخصیات کو بالخصوص اور عموماً تمام شہدائے کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہل ایمان جوگ در جوگ دروس میں شریک ہوتے ہیں، اور علماء کرام مدرسین ان کو آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر بڑے درجے پر فائز ہوئے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہوا کہ اسلام کے نام پر لیا جانے والا ملک سن ہجری کو بھول گیا۔ سن ہجری کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت والا جو سال ہوتا ہے، جو ہجری سال ہوتا ہے، یہ اسلامی سال کہلاتا ہے، اور ایک ہے عیسوی سال جسے ہم انگریزی کہتے ہیں، انگریزی سال، اور اس کی ابتدا پر تو بوڑھے، بچے، نوجوان، مرد، عورتیں، حکمران، عوام، رعایا، سارے کے سارے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، بھئی جنوری شروع ہو رہا ہے۔ لیکن محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا سال تو اب شروع ہوا، اور اس کا ٹائٹل اور اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہجری سال دیا گیا ہے۔ ہجری ایک غیرت اور حمیت والا جملہ ہے، ہجرت، کہ ہمارے محسن انسانیت، خاتم النبیین، جو صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ سے ان کو مجبور کر کے مدینہ کی طرف نکالا گیا، صرف اکیلے نہیں بلکہ وہاں کے جتنے بھی مسلمان نکل سکتے تھے وہ سارے نکلے۔ ایسا نہیں کہ سارے غرباء کو نکال دیا، نہیں، امراء بھی نکلے۔ وہ سارے کے سارے اپنے علاقے کو، بستیوں کو، شہروں کو چھوڑ کر لگے لگائے باغات کو، لگے لگائے کاروباروں کو، اپنے گھر بنائے ہوئے ان کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس چیز نے مجبور کیا؟ کس چیز نے مجبور کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور نکل کر کے باہر کھڑے ہو کر احد پہاڑ کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں ھذا الجبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے آبائی علاقے کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں وہاں کا بچپنا یاد آتا ہے، وہاں کا لڑکپن یاد آتا ہے، جوانی یاد آتی ہے، کھیل کود یاد آتا ہے، آباء و اجداد یاد آتے ہیں، تو آدمی ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے کہ یار کتنی اس علاقے کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ مجھے حرص ہے، محبت ہے۔ یہ فطری جذبہ ہے۔ اس فطری جذبے کے تحت حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نکل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں نکل رہے ہیں، اور یہ وہ جملے ہیں کہ جو آج بھی ہمیں وہ یاد کرا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو نکالا گیا، کیا ہوا، کس جرم کی پاداش میں؟ صرف ایک جرم ہمیں نظر آتا ہے جس کو قرآن کریم نے بھی کوٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اس وجہ سے نکالا گیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وحدہ لا شریک ہونے پر انہوں نے ایمان لایا ہے، اس وجہ سے ان کو نکالا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں کہا گیا یا تو ان کے ساتھ جاؤ، اگر گھر چاہیے تو ہمارے ساتھ رہو، کاروبار چاہیے تو ہمارے ساتھ رہو، یہاں کے باغات چاہیے تو ادھر رہ جاؤ، اور اگر ان کے ساتھ جانا ہے تنے تنہا جانا پڑے گا، سب کچھ چھوڑ چھڑا کر جانا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی قربانی پر قربان جائیں کہ انہوں نے کہا کہ سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن آقا کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہجرت کا سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج سے 1444 سال گزر چکے، 1445ویں سال کے 3 دن گزر گئے، 1444 سال ہو چکے اس ظلم کو۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ چھڑا گئے، وہ قربان کر گئے، لیکن ہم نے
اتنا بھی نہیں کیا کہ کم از کم اس سال کے مہینوں کو یاد رکھیں. کھڑے کر کے پوچھ لیا جائے کسی محلے میں، علاقے میں آپ جہاں پر رہ رہے ہیں، خود اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں. فر انگریزی کے جنوری سے دسمبر تک سارے سنائیں گے، انگلش میں سنائیں گے، اردو میں بھی سنا دیں گے، اور اس کے سپیلنگ بھی سنا دیں گے. لیکن اگر پوچھ لیا جائے محرم سے ذی الحجہ تک سنا دیں تو اٹک کھٹک کے ساتھ، اور وہ بھی 2-4 سنائیں گے، باقی نہیں. سوائے محرم کے، سوائے ربیع الاول کے، سوائے رمضان المبارک کے سارے مہینے بھول گئے. کیا وجہ؟ رمضان کے روزوں کی وجہ سے وہ یاد ہے، اور ذی الحجہ کے قربانی کی وجہ سے وہ یاد ہے، اور محرم مارنے پیٹنے کوٹنے کی عنوان سے یاد ہے، اور ربیع الاول حضور کی پیدائش کی وجہ سے یاد ہے. باقی اگر یہ عبادتیں اس میں نہ ہوتی اور محرم کے اندر غیر لوگ اگر زور نہ لگاتے تو یہ بھی بھول چکا ہوتا. بھائی اس بھولی ہوئی متاع کو یاد کرنے کے لیے یہ دروس ہیں، یہ مسجد میں فریاد ہے، یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں، یہ وقت ہے آواز لگنے کا. اور اگر اس وقت پر بھی اور اس آواز پر بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے اور یہ بیداری ہم میں نہ آئی، یہ شعور نہ آیا، تو یقین مانیے یہ بھی بھول جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں گئے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ محرم الحرام شروع ہوتے ہی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں محرم الحرام کے حوالے سے. ان ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور ان کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. دوسرا عنوان جو شہداء کا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو ان کے 4 بھائی اور شہید ہوئے ہیں کہ جن کا نام عباس ہے، عباس ابن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، حسین ابن علی. یہ سارے کے سارے وہاں پر شہید ہوئے، لیکن ایک حسین کا نام امت کو یاد ہے، باقی بھول گئے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ غیروں نے نام نہیں لیا، اس لیے کہ خلفائے ثلاثہ کا نام ہے اس میں، ان کی تو ویسے ان سے نہیں بنتی، اور ہم نے یاد نہیں کیا کہ وہ بھی تھے اس میں. اگر ہم اس تذکرے کو کرتے تو وہ بھی ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ بھی تھے. اور جس گھر کے آنگن میں ابو بکر، عمر، عثمان نامی لوگ موجود ہوں وہ اہل سنت کا گھر ہوتا ہے. جس گھر کے آنگن میں ابو بکر کا نام پکارا جاتا ہے وہ اہل سنت کا، یعنی علی کا گھر اہل سنت کا گھر ہے، وہ اہل تشیع کا گھر نہیں. یہ بات ذہن میں رہی. حضرت علی نے اپنے دوستوں کے، اپنے ہم نواؤں کے، اپنے مقتداؤں کے ناموں سے اپنے بچوں کا نام رکھا، اور یہ عقیدت اور محبت کی علامت ہوا کرتی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری، نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہے اس لیے میں عرض کروں، ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں شعور پیدا ہونا چاہیے کہ یار موبائل میں جو جیسا کیسا میسج آ جاتا ہے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور عبادت سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ قول نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ کسی صحابی کا ہے. مثال کے طور پر 1-2 میں عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو حسین کے غم میں رویا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ حضور نے فرمایا، یہ کہہ دیا. اور حضور کا نام سنتے ہی مسلمان کا دل پگھل جاتا ہے، وہ اس کو صرف انگوٹھا لگاتا ہے، انگلی لگاتا ہے، وہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر جھوٹ باندھا اور جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. ایسی خرافات، ایسی باتیں جو دین کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم بڑے بے جھجک ہو کر، بڑے دھڑلے سے اس کو عبادت سمجھ کر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کرنا نہیں چاہیے. اپنے امام، اپنے خطیب، اپنے امام صاحب سے، اپنے علماء سے پوچھ لیا جائے یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. پھر اس رونے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امام ہیں، اور جس کو چاہیں وہ اس اپنی رعایا میں سے نکالیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور حضور کبھی کبھی غصے میں نکالتے بھی ہیں. فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، جس نے اپنے سینے کو پیٹا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے سروں میں مٹی ڈالی، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے.
جو ہم میں سے نہیں ہے، جو ان کے ساتھ جڑنے والا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں، ان کو دیکھنے والا، ان کو پروموٹ کرنے والا، ان کو تحفظ فراہم کرنے والا وہ بھی ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ کہ ہم اس طرح کی اگر کوئی بات آتی ہے فوراً اپنے جو امام صاحب ہیں، اپنے خطیب صاحب ہیں، ان کے علم میں لائیں، نوٹس میں لائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ کو مطالعہ کر کے فوراً بتا دیں گے کہ یہ قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ صرف اس وجہ سے کہ چلو یار محرم ہی ہے، سوگ کا مہینہ ہے اور اس میں بڑے بڑے شہداء ہیں اور ان شہداء کی وجہ سے ہم بھی کالا لباس پہن لیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو عبادت سمجھا اور کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ملنے ملانے کی وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ وہ کون سی قوم ہے کہ جو اللہ کے نبی کو معاف نہیں کرتی، اللہ کے نبی کے دوستوں کو معاف نہیں کرتی، صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتی، اہل بیت کو معاف نہیں کرتی، اس قوم کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ یہ میں نہیں، کوئی عام مولوی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے اپنی مشابہت ان لوگوں کے ساتھ نہ کریں، اپنی مشابہت ایسے لوگوں جو دین والے ہیں، دیندار ہیں، ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہونی چاہیے۔ ایک تیسرا سلسلہ ہمارے ہاں رائج طول پکڑ گیا، وہ یہ کہ جو ہی محرم آیا، محرم سے پہلے شادیوں کا سیزن اور محرم ختم ہونے کے بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور درمیان میں یہ ایک مہینہ بالکل رکاوٹ ہے، بلاک ہے۔ حالانکہ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے تو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے عام رکھے ہیں، جب جہاں جس وقت کوئی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کون ہے جو شریعت میں مداخلت کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی منع نہ کرے، اللہ منع نہ کرے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، ان کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک غلط رسم ہے جو ہم نے پکڑ لی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب شادیاں تیار ہوں تو کسی قسم کی اس طول میں اور اس بحث میں نہ پڑیں کہ یہ محرم ہے یا یہ فلاں مہینہ ہے یا برکت والا نہیں ہے فلاں۔ سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے ہیں اور اس میں شادیاں کرنی چاہیے، اس رسم کو توڑنا چاہیے، اور جو رسموں کو توڑنے والے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ مکہ کی رسومات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے اور آپ کے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں کوئی غلط رسم پنپ رہی ہو اس کو فوراً توڑ دیں کہ یہ رسم ٹھیک نہیں۔ یہ ذمہ داریوں میں سے میں ذمہ داریاں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ذمہ داری یہ آتی ہے میرے بھائی کہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے مجالس، محافل منعقد ہونا شروع ہو جاتی ہیں محرم الحرام میں، کوئی کسی پر قدغن نہیں، تعریف کرنے کے لیے جہاں جو جس وقت کرے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں اور حضور کی وجہ سے حسین و علی کو مانتے ہیں۔ اس کے حضور کے بغیر ہم کسی کو نہیں مانتے۔ جب حضور کی وجہ سے مانتے ہیں تو اہل بیت کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی ہم کہتے ہیں مان لیا جائے، ان کی تعریفیں کی جائیں، لیکن ان کی تعریف کے آڑ میں اگر کہیں گستاخی ہو رہی تو ہماری اخلاقی، ہماری شہری ہونے کی ذمہ داری ہے، ایک اچھا شہری ہونے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رکاوٹ کریں۔ اس کی رکاوٹ اس طرح ہو کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمات کیا ہیں۔ کوئی ایسے اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کے اوپر کوئی زبان درازی کر رہا ہے، اس کا روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں روکیں گے، روز قیامت کے صحابہ کرام نے اگر پوچھ لیا کہ یہ بھی تھے، محلے میں تھے، اسی جگہ پر رہتے تھے، سن کر خاموش ہو گئے، ہماری گستاخی ہوتی رہی، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کسی جگہ پر اس طرح کی کوئی اقدام دیکھتے ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے یہ ہے، قانون موجود ہے،
کوئی لمبی چوڑی بات کرنے والی نہیں ہے، قانون موجود ہے، فوراً تھانے سے فوراً جو صاحب رائے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے علم میں لا کر کے تھانے سے رپورٹ کر لی جائے کہ میاں یہ ہمارے علاقے میں یہ آدمی انتشار پھیلا رہا ہے، منافرت پھیلا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا بھائی؟ ہمارے ہوتے ہوئے کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر کوئی آدمی بھونک کر چلا جائے اور ہم کہیں کہ چلو جی یہ اس سال ہو گیا، ہوتا رہتا ہے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ ہم اپنے والدین کی گالی کو برداشت نہیں کرتے، ہم اپنے آباء و اجداد کی گالی کو برداشت نہیں کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بیٹیاں دیں یا جن سے بیٹیاں لیں ان کو کوئی آدمی بھونکے اور ہم کہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کو سچا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فوراً رکاوٹ کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں۔